یہ جو خیال تمہارے ذہن کی دہلیز سے چپک گیا ہے، یہ جو چاہ تمہارے دل کو روز تڑپاتی ہے، کبھی سوچا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ آزمائش کیوں تمہیں رات کے آخری پہر جگاتی ہے؟ دراصل وہ گھڑی اللہ سے قربت پانے کی ہوتی ہے۔ تم پلٹ کر اس کی جانب جاتے ہو اور وہ گھڑی تمہارے اندر اللہ کی بے غرض محبت کا احساس جگاتی ہے۔ پھر یہ ہتھیلیاں جوڑ کر یقین کے ساتھ تمہیں مانگنا سکھاتی ہے اور تمہاری دعاؤں کو امید کا دامن تھماتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کے قبول یہ جو خیال تمہارے ذہن کی دہلیز سے چپک گیا ہے، جان لو کہ وہ دعا قبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ جو دعا تمہاری زبان پر بار بار دہرائی جاتی ہے، جان لو کہ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی اب تک، قبولیت میں دیری اس کو تمہارے مقدر میں کرنے کی تیاری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت ہے، اسی لیے ہم نماز کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتے۔ نماز صرف سجدہ کرنا یا سورتیں پڑھنا نہیں ہے۔ نماز ہر اس معنی سے بڑی ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ نماز ایک کمزور انسان کی اپنے طاقتور رب کے سامنے رکھی گئی فریاد ہے۔ نماز ایک گنہگار کی اپنے رحمان رب سے معافی کی درخواست ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بے بس انسان کی اللہ کو لگائی گئی آواز ہے۔ ہار کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی چیز ہمیں فتح یاب کر سکتی ہے تو وہ ہے نماز۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نماز پڑھنے والے کو مات دے سکے۔ کیا آپ اللہ کی کسی نشانی کی تلاش میں ہیں؟ تو آسمان کی طرف دیکھیں، یہ وہی آسمان ہے جس پر طوفان کے وقت گپ اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر اس طوفان کے گزرتے ہی اس کی سیاہی اتر جاتی ہے۔ یہ سیاہ رنگ سے سفید ہو جاتا ہے اور آندھی کے بعد تازہ ہوا چلنے لگتی ہے۔ جیسے طوفان کے بعد موسم کھل جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح آزمائش کے بعد سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بادلوں کا موسم نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی غم کا موسم بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ نے اندھیرے بس روشنی تک پہنچنے کے لیے بنائے ہیں۔ بے شک رات اور دن کا بدلتے رہنا اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں نشانیاں ہیں، مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہم دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے تھک جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ دعا ہمیشہ توکل مانگتی ہے، یقین مانگتی ہے، وہ ایمان مانگتی ہے جو ہمیں اپنی دعاؤں پہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے اللہ انتظار کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس تہجد کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی۔ جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا۔ اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ تقدیریں اللہ لکھتا ہے، پھر جب تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ جو تقدیر لکھتا ہے وہ تمہارے مانگنے پر اس کو بدل بھی تو سکتا ہے، اور بے شک تقدیر بنانے والا تقدیریں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دعا سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں۔
جب تک مدد نہ آ جائے۔ تو دعا مانگتی رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، عمر کے آخری حصے میں بھی وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید نہ چھوڑنا، امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔